الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. معزز سامعین، محترم ناظرین، توحید کے ابحاث اور توحید کے عقیدے کے بارے میں تفصیل سے، البتہ وہ تفصیل جو جتنی گنجائش ہمارے پروگرام میں موجود ہے، تو ایک لحاظ سے وہ اختصار ہے، کیونکہ کتابوں میں انشاءاللہ ہمارے محترم ناظرین جب رجوع کریں گے تو وہ بہت ساری باتیں، وہ ڈسکشنز، وہ بحث و گفتگو جو پیش کی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے انشاءاللہ، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی مدد سے مزید بہت سارے جو مسائل ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، مختلف ڈائمنشنز سے تفصیلی گفتگو انجام دی گئی ہے کتابوں میں. جب اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے اس کی وضاحت سامنے آ سکے گی ہمارے سامعین کے لیے. اور یہاں پر اختصار کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے ان پروگرامز میں، اور ایک حد تک تفصیلات کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ بہت زیادہ طول نہ پکڑ جائے، بہت ہی زیادہ طولانی نہ ہو جائے سلسلہ. تو عزیزان گرامی، اب ہم نے توحید کے ابحاث اور توحید کے ڈسکشنز کو پیش کیا، اور مختلف حوالے سے صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اور توحید سے پہلے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، خود وجود کے بارے میں جو دلائل ہیں، وجود کو ثابت کرنے والی دلیلیں، وہ پیش کیں. پھر توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی، اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ تین حوالے سے جو توحید کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، وہ تین ڈائمنشنز سے، تین مختلف پہلوؤں سے جب ہم توحید کے بارے میں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، توحید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے یہ واضح ہوا. اور پھر جو ہے توحید کے چند اہم جو ڈائمنشنز ہیں، توحید در عبادت ہے، اسی طریقے سے توحید ربوبیت میں ہے، اور اسی طریقے سے توحید کے چند عبادت میں، ربوبیت میں توحید اور خالقیت میں توحید، یہ سامعین کرام کی خدمت میں ہم نے پیش کیں. اور بھی وسیع تر مباحث مختلف جو ہے توحید کے چیپٹر میں بیان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بہرحال اسی پر اکتفا کیا ہے جو کچھ ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیا ہے، تاکہ بحث و گفتگو نہ بہت زیادہ طولانی ہو اور نہ ہی اتنی مختصر کہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ چھوڑ کر ہم تیزی سے آگے بڑھ جائیں، بلکہ ایک درمیانہ راستہ اور متوسط انداز ہم نے اپنایا ہے تاکہ نہ ہی زیادہ طولانی ہو، نہ ہی زیادہ مختصر. اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو عزیزان گرامی عدل ہے، اور عدل جو حقیقت میں ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور صفات ثبوتی میں سے ہے، اور اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ صفت، اور اتنی اہم ہے یہ گفتگو کہ یہ ایک مستقل ایک عقیدہ ہے عدل الہی اور اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا. اور لہٰذا اس عقیدے کو ہم نے معزز سامعین کی خدمت میں بیان کیا چند پروگرامز میں. اور پھر آخر میں عقیدے کو پیش کرنے کے بعد، دلائل پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی، کچھ اشکالات و شبہات تھے جو ہم نے پیش کیے، اور ان شبہات اور جو سوالات جو پیش آتے ہیں انسان کے ذہنوں میں، ان کو ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا اور بیان کیا ہے، اور ان کے جوابات بھی پیش کیے. اور عزیزان گرامی، ایک نقطہ جو میں کلی طور پر پھر
عرض کروں، اور اس کے بعد ہم عدل کی بحث کو مکمل کر چکے ہیں، اور اب عدل کی بحث اور جو توحید در خالقیت کی بحث اور تدبیر خداوند متعال کی بحث، ربوبیت کی بحث جو ہم نے کی ہے، ایک حد تک بہرحال ایک مربوط تھوڑی سی بحث ہے، اور وہ ہے ایک اصطلاح کہ قضاء و قدر الہی۔ تو یہ قضاء و قدر جو ہے یہ عقائد کی کتابوں میں یہ موضوع بھی بیان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بدع ایک ٹرم ہے، ایک ٹرمینولوجی، ایک اصطلاح جو عقائد کی کتابوں میں یہ بھی ایک اصطلاح، اور یہ ایک عقیدے کے بارے میں ہمارے عقائد میں سے قضاء و قدر کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، بدع کے بارے میں جو گفتگو ہے عقائد میں وہ کیا ہے، کیا عقیدہ ہے، یہ ہم ان چیزوں کو ناظرین کرام کی خدمت میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، اور پھر قضاء و قدر کی گفتگو کے بعد، بدع کی بحث کے بعد، پھر انشاءاللہ نبوت کی بحث جو تیسرا اہم عقیدہ اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے اور اصول دین میں سے ہے، انشاءاللہ نبوت کی بحث کا ہم آغاز کریں گے۔ لیکن نبوت کی بحث سے پہلے عزیزان گرامی یہ قضاء و قدر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اور آپ سامعین کرام کی خدمت میں، اور اسی طریقے سے بدع کے عنوان کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو اور مختصر سے مطالب جو ہے ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور عدل کی بحث جو ہے وہ گفتگو تمام ہو گئی تھی، بس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بحث سے آگے گزر کے قضاء و قدر کی بحث کا آغاز کروں۔ عزیزان گرامی، عدل کی بحث میں جو کچھ شبہات اور سوالات جو اٹھتے ہیں ان میں سے چند ایک سوالات اور شبہات ہم نے پیش کیے۔ سوالات اور بھی ہیں بہت سے، اور اس کے لیے تو ایک مفصل پروگرام کا سلسلہ ضروری ہے، تاکہ چند پروگرامز میں ان سوالات کو باری باری پیش کیا جائے اور پھر ان کے جوابات پر مفصل بحث و گفتگو کی جائے۔ آخری بات جو عدل سے مربوط اور ایک اعتراض اور سوال جو کچھ ہم نے، جو شبہات ہیں در واقع حقیقت میں ایک وسوسے ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، پیش کیے کہ یہ امراض اور یہ تفاوت اور فرق جو انسانوں میں ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جو ہے وہ ایک ایسی نسل سے ہے جو معروف نسل ہے اور کارنامہ انجام دینے والی نسل ہے، اور کوئی جو ہے وہ مستضعف نسل سے ہے اور ایسی نسل سے ہے جو گمنام ہے، مشہور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے طاقت کے حوالے سے اور قدرت کے حوالے سے فرق کرتے ہیں انسان، توانائیوں کے حساب سے مختلف توانائیاں انسانوں میں ہے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ تمام انسان ہونے کے اعتبار سے سب کا جوہر ایک ہے، اور وہ حضرت آدم کی نسل سے، حضرت آدم مٹی اور خاک سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے عزیزان گرامی۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک آخری بات جو میں اتمام کرنے کے لیے اور بحث کی تکمیل کے لیے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ بات کہ جواب کے طور پر کہ اگرچہ اشارہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو قائم کیا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو رحم و کرم کے ذریعے اور اپنے لطف و عنایت کے ذریعے پیدا کیا ہے، وجود عطا کیا تمام مخلوقات کو اور انسانوں کو بھی اسی طرح، تو اب یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ مہربان ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے حسین اور خوبصورت نظام میں جو لطف و عنایت ہی پر مشتمل ہے، لطف و کرم ہی کا سلسلہ ہے، مہربانی ہی مہربانی نظر آتی ہے غور و فکر کرنے سے، اور ظاہری مصیبت اور آلام بھی در واقع یہ ایک حسین نظام کا حصہ ہی ہیں۔ جب غور و فکر و تدبر کے ذریعے انسان ان مصلحتوں کو سمجھے، اور بہت سے چیزوں کی مصلحتیں وقت گزرنے کے بعد اسی دنیا میں انسانوں کے لیے آشکارا ہوتی ہیں،
تب انسان غور و فکر کر کے انسان ان حقائق کو دیکھ کر اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. وہ ایمان جو لایا ہے اس ایمان میں مزید پختگی ہوتی ہے کہ یقیناً اس اللہ کا نظام ایسا ہے کہ مہربانی پر اور لطف و عنایت پر مشتمل ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ویسے بھی فرض کیجئے ایک نابینا ہے اور ایک بینا، تو نابینا کچھ رنج اٹھا رہا ہے اور کچھ افسوس و ملول کا شکار ہے، جی تھکاوٹ کا شکار ہے، یا فرض کریں اسے دکھ ہے، افسوس ہے، رنج ہے، آنکھیں نہیں ہے، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، اور ایک آنکھ والا ہے. اب دیکھیے ایک نظام جب بنتا ہے، ہم نے کہا کہ اس نظام میں ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے. اور اگر ایک نابینا انسان ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس تمام دکھ اور رنج کی جو دنیا میں ہے اس کی پاداش اور اجر اور اس کے لیے جو اس نے صبر کیا ہے عزیزان گرامی، جو اللہ کی طرف سے جب اس کو بہشت ملے گی اور انعامات ملیں گے صبر کرنے پر اور اجر ملے گا بے حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب ہم نے بیان کیا کہ روایتوں میں ہے کہ بہت سی مصیبتوں کے بارے میں انسان یہ کہے گا کہ وہ جلدی کیوں ختم ہو گئی، یا مثلاً اور مصیبتیں کیوں اس کے نصیب میں نہ تھیں کہ جس کی زیادہ سے زیادہ پاداش آخرت میں مل سکتی. یہ مسئلہ روایتوں میں بیان ہوا ہے عزیزان گرامی، بہت سی روایتوں میں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک چیز ہے کہ انسان جو ہے، یہ تو سارا اللہ کا سلوک ہے جو مہربانی پر اور عنایت پر اور لطف و کرم پر ہے. اور اس سے ہٹ کر عزیزان گرامی اس حسین مجموعے میں، اس نظام میں جس چیز کی بہترین طریقے سے جو ضرورت تھی اللہ نے اس ضرورت کے مطابق پیدا کیا. تو یہاں ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں، مخلوق کسی چیز کی مستحق نہیں ہے، استحقاق نہیں رکھتی، بلکہ یہ سب کچھ لطف ہی لطف ہے. اور اس لطف میں عزیزان گرامی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے زیادہ کیوں عطا نہیں کیا، یا یہ ہمیں کیوں عطا نہیں کیا، فلاں کو یہ عطا کیا اور ہمیں یہ چیز نہیں ملی، یہ کیوں ہوا. تو یہاں پر جس کو جو کچھ مل گیا ہے اور نظام کی ضرورت اور مصلحت کے تحت تقسیم ہوا ہے، تقدیر اللہ نے قرار دی ہے، مقدر کیا ہے، اور اس کی تدبیر کے مطابق جس کو جیسے دینا چاہیے تھا اس حسین نظام میں، وہ بہترین نظام کو پیدا کرنے والا قادر پروردگار اور بہت ہی زیادہ مہربانی اور لطف و کرم کرنے والا پروردگار، جاننے والا پروردگار، حکمت والا پروردگار، اس نے اپنے حکمت کے نظام کے تحت ایسا کیا ہے. تو یہاں کوئی حقدار اور استحقاق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمیں ملنا چاہیے تھا اور ہمیں نہیں ملا، بس یہ ہمارے لیے ظلم ہو گیا، اس کو کیوں ملا. نہیں، یہاں پر اس نظام میں جیسے ضرورت تھی اور جس کو جو کچھ عطا کرنا چاہیے تھا بغیر استحقاق اور حق کے اللہ نے لطف و کرم کر کے عطا کیا ہے. اب اگر انسان کو زیادہ چاہیے یا بہتر چاہیے تو اللہ کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو گے، میں اس دعاؤں کو مستجاب بھی کروں گا اگر مصلحت ہوئی تمہارے لیے، اور اگر اس وقت مصلحت نہیں ہوئی تو تمہاری دعائیں ذخیرہ بن کر تمہارے لیے بعد کے لیے، یہ دعائیں تمہارے لیے جو تم دعا کر رہے ہو اگر نہیں ملتی اور مستجاب نہیں ہوتی مومن کی دعا کبھی، تو عزیزان گرامی اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. کبھی گناہ مانے ہوتے ہیں دعاؤں کی اجابت میں، لیکن کبھی گناہ مانے نہیں ہوتے، انسان نے استغفار کیا ہے، توبہ کی ہے، گناہ بخش دیے گئے ہیں، لیکن مصلحت یہ نہیں ہے مومن کے لیے کہ ابھی عطا کیا جائے. لہٰذا اللہ اس مانگنے کا اجر اس چیز سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اللہ اس کو ذخیرہ کرتا ہے آخرت میں دینے کے لیے. یہ وہ مطالب ہیں جو روایات میں معصوم علیہم السلام سے جو روایتیں پہنچی ہیں، ان روایتوں میں یہ مطالب بیان ہوئے ہیں. تو عزیزان گرامی پس یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عدل الہی کے برخلاف ہو، اور تمام چیزیں جو ہے وہ عدل کے مطابق اور عادلانہ طریقے سے اور حکیمانہ طریقے سے انسانوں کے لیے انجام دی جاتی ہیں اور انسانوں کے لیے مقدر کی جاتی ہیں. اور اب عزیزان گرامی ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے قضا و قدر الہی، عزیزان گرامی کیونکہ یہ عدل کی بحث سے مربوط، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ توحید در خالقیت
اور توحید کے بعض پہلوؤں سے کچھ مربوط بحث ہے تدبیر الہی اور مدبریت خداوند متعال کی بحث سے، لہٰذا اور اہم ٹاپک ہے کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے مسائل، بہت ساری گفتگو، بہت سارے پہلوؤں سے اس کے بارے میں ڈسکشنز جو ہیں وہ عقائد کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ اہم پہلوؤں سے اور کچھ چند ایک مسائل جو اہم ہیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم سامعین کرام کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور قضاء و قدر الہی، اللہ کی طرف سے یہ قضاء و قدر جو ہے اور یہ تقدیر جو ہے، یہ عزیزان گرامی اس کے اوپر مختلف حوالوں سے، مختلف اینگلز اور مختلف ڈائمنشنز سے جو ہے وہ گفتگو انجام دی گئی ہے اور بحث کی گئی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ قضاء اور قدر یہ اب لفظ عربی الفاظ میں سے یہ دو لفظ ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں صرف ہم اسی پر اکتفا کریں گے کہ یہ لفظ قضاء اور قدر جو عربی زبان میں آئے ہیں عزیزان گرامی، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے لغت میں اور ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہیں اور پھر اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے ان معانی کو جو ہے بیان کریں گے کہ یہ عربی کے جو دو الفاظ ہیں، ایک لفظ قضاء اور دوسرا لفظ قدر، تو یہ قضاء و قدر جو ہے وہ کس معنی میں آیا ہے عزیزان گرامی، اور پھر لغت میں کس معنی میں آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اصطلاح میں قضاء و قدر جو ہے وہ کس معنی میں بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے پھر ان کے آیات میں جو استعمال کیا گیا ہے لفظ قدر کو اور تقدیر کو، اور اسی طریقے سے لفظ قضاء کو، اور اسی قضاء سے دوسرے الفاظ جو نکلے ہیں، تو اسی فیملی کے جو دوسرے الفاظ ہیں قضاء سے مربوط، تو عزیزان گرامی یہ آیات اور روایات میں جو ان کا استعمال ہے وہ ہم اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ وقت تمام ہوا ہے لہٰذا ہم آج کے اس پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور قضاء و قدر کے لغوی معنی، اسی طریقے سے اصطلاحی معنی اور آیتوں اور روایات میں استعمال، اور پھر اس موضوع کے بارے میں جو چند اہم مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ترتیب وار ہم اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،